آپ نے نہ ملک کا سوچا، نہ عوام کا سوچا، نہ ہماری فوج کا سوچا. کس منہ سے خود کو محب وطن آپ لوگ کہتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے یہ جو اٹیک کی ہے اتنی گورنمنٹ کے اوپر نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی ہے. اسی لیے یہ انڈیا والے اتنے خوش ہیں کہ جی دیکھیے یہ پاکستان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے، اس کے اندر ڈویژنز کریٹ ہو گئی ہیں، انارکی پھیل رہی ہے. انڈیا اتنا خوش ہے اس چیز سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنے ہی لوگوں پر اس طرح سے تشدد کیا جائے جیسا کہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی لوگ تھے، یہ سب پاکستانی تھے، اسرائیلی یا بھارتی فوجی نہیں تھے جن پر اتنا ظلم آپ کی حکومت نے کروایا. دیکھیے جو بھی مذہب انڈیا میں آیا، جین مت آیا مثال کے طور پہ، بدھ مت آیا، بڑے بڑے مذہب آئے، ان سب کو ہضم کر لیا ہندو مت نے. بدھ کے بھی بت بنا لیے، وہ تو بتوں کے قائل نہیں تھے. جین مت کو بھی ہڑپ کر گئے، سکھ مت کو بھی ایک ہڑپ کر گئے تھے تقریباً، اب وہ علیحدہ ہوئے. اب خبر کے مطابق حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان دوحہ میں ہونے والی جو گفتگو ہے غیر نتیجہ خیز رہنے کے بعد جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے وہ مسلسل 14ویں روز بھی جاری ہے. تکلیف ہوتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ خبر کے مطابق حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان دوحہ میں ہونے والی جو گفتگو ہے غیر نتیجہ خیز رہنے کے بعد جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے وہ مسلسل 14ویں روز بھی جاری ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر میں 50 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. 10 مئی سے روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کی بڑی وجہ ملک کے بڑھتے ہوئے درآمدی بل، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہے. 11 اپریل کو جب سے مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ڈالر کی قیمت 182.30 روپے تھی، لیکن اب ڈالر ڈبل سینچری سے بھی آگے نکل گیا ہے. اب ناظرین ڈالر حد سے زیادہ مہنگا ہو رہا ہے. ارون صاحب آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور بالکل ٹھیک بڑھائی ہے. کیا مطلب ہے ارون صاحب؟ 14 دفعہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، چونکہ مارکیٹ میں جب قیمت بڑھ جاتی ہے جس بھاؤ آپ خریدتے ہیں اسی بھاؤ بیچ سکتے ہیں نا جی. کبھی کسی دنیا کے ملک میں یہ ممکن ہے کہ پیٹرول مہنگا خرید کے سستا بیچا جا سکے؟ $6 بلین درکار ہوں گے پورے سال کے لیے. دوسری بات یہ ہے آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بغیر نہ چین آپ کو قرض دے گا، نہ سعودی عرب دے گا، نہ امارات دے گا. آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. 1.5 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسے رہ گئے ہیں تو ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچ گیا ہے. خان صاحب نے بہت وائز ڈیسیژن کیا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے ملک ڈیفالٹ کر جائے اور آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہیں، یہ کوئی معقولیت کی بات ہے؟ بہرحال تنقید اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. خان صاحب لے کر آئے پھر چلے گئے، بھاگ گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ان کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ پھر آ سکتے ہیں. اور اچھی بات ہے چیزیں مصالحت کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے ان کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں ہے. باقی سیاستدان جو ہے اپنا پوسچر تو ایک رکھتے ہیں نا کہ جی ہم ہی ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے ہارون صاحب، مگر عوام کو کس طرح سے، عوام کو اعتماد میں کیسے لیں گے؟ مہنگائی تو وہیں کہ وہیں کھڑی ہے. نہیں، عوام کا اعتماد کا کیا سوال ہے جی؟ پیٹرول جب ہے ہی مہنگا تو آپ پیسے نوٹ چھاپیں گے تو پھر آلو ہو جائیں گے 300 روپے کلو، پھر کیا کریں گے؟ مطلب ان اینی کیس آپ کو ادائیگی تو کرنی ہے نا. تو آپ پیٹرول کی ادائیگی کریں، پیٹرول کم استعمال کریں. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آلودگی 30% کم ہو گئی تھی جب پیٹرول کم استعمال ہوتا تھا وائرس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے. گولیاں برسانا، آنسو گیس کی شیلنگ کرانے کو آپ رانا ثناءاللہ صاحب کی بہادری کہہ رہی ہیں؟ یہ کون سی بہادری ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر اس طرح سے تشدد کیا جائے جیسا کہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی لوگ تھے، یہ سب پاکستانی تھے، اسرائیلی یا بھارتی فوجی نہیں تھے جن پر اتنا ظلم آپ کی حکومت نے کروایا. اچھا چلے کروا لیا ظلم، ان بچاروں نے سہ لیا جن پہ ظلم کیا. آپ کو حاصل کیا ہوا؟ کیا ملا آپ کو؟ کہ آپ نے فوج طلب کر کے اپنے عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی. عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی آپ نے کوشش کی، اپنی عوام کے سامنے فوج کو لا کر کھڑا کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی. میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں، نہ ہمارے جوان اپنی عوام پر کوئی ایکشن لینا چاہتے ہوں گے اور نہ ہی عوام اپنی فوج سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتی ہوگی. آپ نے نہ ملک کا سوچا، نہ عوام کا سوچا، نہ ہماری فوج کا سوچا. کس منہ سے خود کو محب وطن آپ لوگ کہتے ہیں؟
مگر میں سمجھتا ہوں یہ کافی سچویشن کمپلیکس ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ جو اٹیک کی ہے اتنی گورنمنٹ کے اوپر نہیں کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی ہے، اسی لیے یہ انڈیا والے اتنے خوش ہیں کہ جی دیکھیے یہ پاکستان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے، اس کے اندر ڈویژنز کریٹ ہو گئی ہیں، انارکی پھیل رہی ہے۔ انڈیا اتنا خوش ہے اس چیز سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر ہم انڈین چینلز اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہی بیانیہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی افواج دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اس کے اندر انتشار پھیل گیا ہے، ڈویژن شروع ہو گئی ہیں، شاید یہ نہ ہو کہ کو ہو جائے، کوئی کو اگینسٹ کو ہو جائے۔ وہ پرانے زمانے میں ہم سمجھتے سیکھتے تھے کہ افریقہ کے اندر کرنل کو ہو گیا، بریگیڈیئر کو ہو گیا، میجر جنرل کو ہو گیا، اور یہاں تو ایسی کبھی سچویشن نہیں ہوئی۔ یہاں تو اگر کبھی بھی کو ہوتا ہے تو آرمی چیف کرتا ہے اور یونٹی ہوتی ہے کمانڈ کی۔ اور اب صورتحال جو ہے وہ اس وجہ سے کہ عمران خان نے یہ ایک نیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے کی ہے۔ ہارون صاحب، انڈیا کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں، جواہر لال نہرو ان کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں ہندوتوا نظریے کے تحت، مودی کے یہ سارے پیروکار ہیں، زعفرانی انہوں نے وہ رومال پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے قائد اعظم سمجھ گئے تھے، اقبال جان گئے تھے۔ اقبال جو ہے 20s میں پاکستان کی بات کر رہے تھے، 30 میں تو انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے تصور پیش کیا۔ گاندھی آج کیا رونا ہے جی، گاندھی کو قتل کر دیا گیا، اس کے بت بنائے جا رہے ہیں گاڈسے کے جس نے انہیں قتل کیا تھا۔ دیکھیے اس کا باطن جو ہے نا انڈیا کا، وہ انتہا پسند ہے۔ جب آپ نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے، شیوا جی کے زمانے سے یہ تعصب کا سبق پڑھانا شروع کیا، دیکھیے انگریزوں نے بھی یہاں حکومت کیا نا، انگریزوں سے تو کوئی نفرت نہیں ہے۔ اب یہ لمبی بات ہے، ٹائم ہے نہیں۔ دیکھیے جو بھی مذہب انڈیا میں آیا، جین مت آیا مثال کے طور پہ، بدھ مت آیا، بڑے بڑے مذہب آئے، ان سب کو ہضم کر لیا ہندو مت نے۔ بدھ کے بھی بت بنا لیے، وہ تو بتوں کے قائل نہیں تھے۔ جین مت کو بھی ہڑپ کر گئے، سکھ مت کو بھی ایک ہڑپ کر گئے تھے تقریباً، اب وہ علیحدہ ہوئے۔ ہر ہندو خاندان میں ایک بچے کو سکھ بنا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں وننس آف گاڈ کا تصور اتنا گہرا تھا توحید کا کہ بت بنانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور اس کا جو صدمہ ہے، ایک تو حکومت کی 700 برس تک، پھر یہ ہے کہ وہ بالکل اپنا ان کا کلچر، کھانا پینا، ہیرو الگ، ان کے ہیرو ہمارے ہیرو، ان کے ولن ان کے ولن جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں، تو وہ تو نفرت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اندر صدمہ بڑا گہرا ہے غلامی کا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انتقام لیا جائے۔ مسلمان تو خطرے میں ہیں ہی، سکھ بھی، مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں ہیں، بدھ بھی، کرسچینز بھی۔ تو وہ تو یہ انڈیا جو ہے وہ انتہا پسندی کے، ہٹلر اور مسولینی کے راستے پہ، تباہی کے راستے پہ۔